اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کیا کرو۔ طیبات، دیکھیں طیب کا لفظ ہوتا ہے مرغوب، پاکیزہ، تو حلال چیز کو بھی طیب کہا جاتا ہے، وہ چیز جو نفیس ہو، جو ذرا کوالٹی وائز اچھی ہو، اس کو بھی طیب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں طیب سے مراد ہے جو کوالٹی کے لحاظ سے اچھی چیز ہو، اس کو طیب کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے تھے، آیت کا شان نزول بتاتا ہے نا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے جب اسلام نے صدقات و خیرات کی بہت ترغیب دی، تو بعض لوگ کیا کرتے تھے زکوٰۃ میں اور عشر میں اور یا ویسے صدقے میں جو سب سے گھر میں تھکی ہوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی تھی نا، یہ ویسی بیکار ہے، کسی کے کام کی نہیں ہے، تو وہ لا کے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو، جو کچھ تم کماتے ہو نا، کاروبار کرتے ہو، اس میں سے پاکیزہ چیز یعنی نفیس چیز خرچ کیا کرو۔ اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم زمین سے تمہارے لیے پیداوار اگاتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کیا کرو۔ تو زمین کی جو پیداوار ہے اس میں جو خرچ ہے وہ عشر کہلاتا ہے، اور جو آپ کماتے ہیں، ارننگ ہے تجارت کے ذریعے، اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اس آیت میں عشر کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کے حکام تو تفصیل سے میں بتا چکا ہوں، میرے اس پہ کلپ ہیں، علماء بھی بتاتے رہتے ہیں، وہ میں یہاں جاؤں گا اس کی تفصیل میں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو آپ جو کچھ بھی ارننگ آپ کی ہو رہی ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی اسپیسیفک زکوٰۃ یا عشر کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس میں نفلی صدقہ بھی داخل ہے۔ یعنی ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان والو، جو کچھ بھی کماتے ہو نا، چاہے تمہاری جاب ہو، تمہاری سیلری ہو، تو اللہ کی راہ میں بھی اس میں سے خرچ کیا کرو۔ ایک ترغیبی حکم ہے۔ اگر ہم اس سے زکوٰۃ مراد لیتے ہیں تو پھر واجب حکم ہے، اگر ہم زکوٰۃ مراد نہیں لیتے تو پھر ترغیبی حکم ہے۔ لیکن حکم کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ تم یعنی خرچ کس میں سے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ دو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کس میں سے کرنا ہے؟ جو کچھ کما رہے ہو اس میں سے، اس لیے کہ شیطان یہ دل میں ڈال سکتا ہے کہ بھئی کچھ پیسے تو انسان کو غریبی میں مل جاتے ہیں، کہیں سے ہدیہ آ گیا، ابا کا انتقال ہوا تو وراثت مل گئی، تو اس میں سے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں خون پسینہ نہیں لگا ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا، اس میں سے تو کرنا ہے۔ جس مال پہ خون پسینہ لگا ہے نا، جو محنت سے کمایا ہے، چاہے جاب کے ذریعے چاہے بزنس کے ذریعے، اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا تم کو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو اللہ کی کامل رضا، اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ اور جو زمین سے پیداوار اگتی ہے تو وہ ہم نے اگائی ہے، وہ تم نے نہیں اگائی ہے۔ مما اخرجنا لکم، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہے اس میں سے بھی تمہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ تو یہ بتا دیا کن چیزوں میں سے۔ دوسری بات یہ کرنا کیا ہے، پاکیزہ مال، وہ ایسا مال جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 3 دن کا گھر میں سڑا ہوا کھانا جو خود اب کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، تو آپ نے کہا چونکہ میں ہر مہینے میرا صدقے کا معمول ہے تو یہی والی دال اٹھا کے فقیر کو پکڑا دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کیا کرو۔ کیوں؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، خبیث چیز جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، تو اس مال میں سے اس خبیث کا ارادہ مت کیا کرو۔ خبیث کا ارادہ کہ بھئی میں زکوٰۃ میں، یہی جیسے جانوروں کی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس میں جو سب سے مریل بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دے دی۔ آپ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے سڑیل اور مرا ہوا جانور جو ابھی کسی کام کا نہیں تھا وہ اٹھا کے آپ نے ذبح کر دیا۔ اسی طرح آپ جو ہے نا وہ اپنی بزنس میں سے یا اپنی جاب میں سے جو سیلری آ رہی ہے اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں خریدی، تو اب جو صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے وہ کپڑے جو بالکل کسی کام کے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگے ہوئے، وہ اٹھا کے آپ نے صدقہ کر دی، اور یہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ ماشاءاللہ میں بھی اب صدقات و خیرات کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کیا کرو۔ تنفقون، یہ وہ مال ہے جس کو تم خرچ کر رہے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر کوئی اور تمہیں یہ مال دیتا تو تم خود اس کو وصول کبھی نہ کرتے، الا یہ کہ چشم پوشی سے کام لیتے۔ یعنی فقیر کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے خوشی سے ایسے مال کو قبول نہیں کرو گے۔ ہاں اگنور کرتے ہوئے قبول کر لو تو ایک الگ بات ہے، خوشی سے تم یہ نہیں چاہو گے کہ مجھے کوئی ایسی چیز ہدیے میں دے یا صدقہ دے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کسی دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ اچھا، اس میں یہ خوب سمجھ لیں، یہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ اس میں خبیث چیز کا ارادہ مت کرو، اس میں صاف بتا دیا کہ باقاعدہ بیکار چیز ارادہ کر کے صدقہ کرنا یہ بری بات ہے۔ اس میں 2 حالتیں مستثنیٰ ہیں، 2 صورتوں میں خبیث چیز بھی صدقہ کی جا سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ کہ آپ کے پاس نفیس مال ہے ہی نہیں، آپ خود غریب ہیں، آپ کے پاس جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ہے ہی لو کوالٹی کا، آپ خود غریب ہیں اور آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی مجبوری میں اگر آپ خبیث چیز بھی صدقہ کر دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے اور تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو صدقہ کر کے تو کوئی بات نہیں، اسی میں سے اتنا سا ٹکڑا توڑ کے کسی غریب کو دے دو۔
اب وہ اتنا سا ٹکڑا کیا غریب کے کام آئے گا، لیکن تمہاری استطاعت اتنی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی کم تر چیز، لو کوالٹی کی چیز صدقہ کر رہا ہے اس لیے کہ ہائی کوالٹی کی چیز صدقہ کرنے کی اس بیچارے میں طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو لوگ بھی صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ معمول تو ان کا یہی ہوگا کہ ایک بہت لو کوالٹی کی چیز صدقہ نہ کیا کریں، لیکن اگر کوئی چیز گھر میں لو کوالٹی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے تو اب یہاں صدقہ کرنے کا مقصد اس کو ضائع کرنے سے بچانا ہے تو بھی یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر کھانے ہی کی مثال لے لیں، آپ کی عادت ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کی، آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، دیگے بنواتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پیٹ بھر کے غریب کھاتے ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں آپ نے فریج کھول کے دیکھا تو یار 4 دن کی دال پڑی ہوئی ہے، تو اب آپ کا جو صدقے کا معمول چل رہا ہے وہ تو اچھا کھانا ہی کھلا رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے کہا یار یہ دال کھانے میں تو آئے گی نہیں، یہ میں کچرے میں پھینکوں گا، اس سے بہتر نہیں کسی غریب کو دے دی جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ وہ کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ اس آیت میں داخل نہیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا مقصد جو اصل صدقات و خیرات آپ کر رہے ہیں وہ تو اچھی کوالٹی کی چیزیں ہی صدقہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ اس لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ اس میں صدقہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس میں مقصد ہے کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ صدقہ ایک ضمن میں ہو رہا ہے کہ ضائع ہونے سے نہیں کھائیں گے تو خراب ہو جائے گی یا کچرے میں پھینکنا پڑے گی، تو اس سے بہتر ہے بھائی کسی کے کام آ جائے۔ تو یہاں صدقہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہاں مقصد ہے اس چیز کو ضائع ہونے سے بچانا، اب پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا، لیکن علماء کہتے ہیں آپ کو بینک سے جو سود ملا ہے اب وہ پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ کسی غریب کو دے دیں۔ یہاں بھی صدقہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں ہے اس حرام سے جان چھڑانا۔ تو اب حرام سے جان چھڑانے کے لیے کچرے میں پھینکیں گے، ضائع ہوگا، تو بہتر ہے کسی کے کام آ جائے، لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی، وہ خالص حرام ہے۔ یہاں ثواب کی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں نے کہا کہ کچرے میں پھینکنے سے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیا جائے، وہ کھا لے گا، تو یہاں ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ یہ اس آیت میں داخل نہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ یہ جو قرآن نے کہا پاکیزہ چیزیں اور بالکل لو کوالٹی کا مال نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، تو اعلیٰ میں درمیانی کوالٹی بھی شامل ہے۔ اس میں پوری امت کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ میں، قربانی میں اور ان تمام چیزوں میں درمیانی درجے کی چیز اگر دے گا نا کوئی تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی طیبات میں داخل ہے، یعنی اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی مراد نہیں ہے۔ بہت اعلیٰ چیز دے گا تو اور اچھی بات ہے، لیکن بس ادنا نہ دے۔ ادنا سے مراد یہ کہ وہ چیز جو معاشرے میں گھٹیا سمجھی جاتی ہے، جس کو قرآن نے بتایا کہ کوئی تمہیں دے تو تم قبول نہ کرو اس کو، ایسی چیز نہ دو، تو درمیانے درجے کی۔ تبھی فقہا نے بیان کیا ہے نا کہ قربانی کے جانوروں کی جو شرطیں فقہا نے بیان کی ہیں کہ اللہ کے نام پہ جب جانور قربان کریں تو اتنا بوڑھا نہ ہو کہ وہ چلا ہی نہ جا رہا اس سے، اور کان کٹا ہوا نہ ہو اس کا، اور دم نہ کٹی ہوئی ہو، اور بیماری نہ لگی ہوئی ہو کہ چل ہی نہ سکتا ہو، اندھا نہ ہو۔ تو یہ سب اسی آیت کی روشنی میں فقہا نے شرطیں بیان کی ہیں کہ درمیانے درجے کا جانور ہونا چاہیے، یعنی عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ورنہ لوگ کیا کرتے، جتنے لنگڑے لولے اندھے جانور ہیں سارے قربان کر دیتے، بقرعید کی قربانی بھی ہو جاتی اور وہ جانور بھی ٹھکانے لگ جاتے، تو وہ ایک ٹینشن ختم کرنے کے لیے قربانی کا سہارا لیا جاتا، اس لیے منع کر دیا فقہا نے کہ جانور جو ہے درمیانے درجے کا ہوگا، اس میں یہ عیب نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ میں بھی فقہا بیان کرتے کہ اگر جانوروں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، کسی کے پاس بکریاں ہیں تو بکری زکوٰۃ میں دینی ہے تو درمیانی درجے کی، ایسا بھی نہ ہو کہ سب سے کم تر درجے کی جو بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دے دی۔ اونٹ کا نصاب بھی ایسے ہی ہے، گائے کا نصاب بھی ایسے ہی ہے، اور آج کل تو جو شہروں میں جو تاجر لوگ ہیں وہ جب پیسے سے زکوٰۃ دیں گے تو یہ ساری ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہماری نظر میں افضل طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ پیسوں یعنی کرنسی میں دی جائے۔ کرنسی میں پھر فقیر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ خرید لے اس سے، کیونکہ کرنسی کی ویلیو کم نہیں ہوتی، یعنی اگر 10 روپے ہیں تو اس کا مطلب 10 روپے ہے، جبکہ چیزیں جو ہے نا ان کی ایک چیز 10 کی بھی ہو سکتی ہے، 100 کی بھی ہو سکتی ہے، 5 کی بھی ہو سکتی ہے۔ گھٹیا کوالٹی کی ہوگی وہی 5 کی ہے، وہی چیز اچھی کوالٹی میں 100 روپے کی ہوگی۔ تو جو کرنسی ہے نا وہ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ قیمت کی ہے یا کم قیمت کی، اس لیے اگر کرنسی کی صورت میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے، اور اگر کرنسی کے علاوہ آپ صدقہ کرنا چاہیں تو عام حالات میں بہتر تو یہ کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی دیا کریں، نہیں تو درمیانی کوالٹی کی چیزوں کو صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید، جان لو کہ اللہ غنی اور حمید ہے، اللہ مستغنی ہے۔ جو مالدار یعنی جب جو مالدار ہوتا ہے نا اس کو اچھی کوالٹی کی چیز دی جاتی ہے، ٹرخانے والا کام نہیں کیا جاتا، تو اللہ بھی غنی ہے۔ جب ہمیں کچھ دے رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم فقیر اور محتاج ہیں،
تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ تم جو فقیروں کو دے رہے ہو نا، تو اصل میں یہ فقیروں کو نہیں دے رہے، تم اصل میں اللہ کو دے رہے ہو۔ حمید قابل تعریف ہے، تو جو قابل تعریف ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اسی حساب سے دیا جاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں، اب ہم نے تو سوچا ہوا تھا جتنے پرانے کپڑے جو جہیز کے ہماری والدہ کو ملے تھے 50 سال پہلے، ہم صدقے کا ثواب حاصل کریں گے وہ کپڑے صدقہ کر کے، اور پھر پورے سال ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، صدقہ بھی ہو گیا، تسلی بھی ہو گئی، اور قرآن کی آیتوں پر بھی عمل ہو گیا۔ اور وہ جو دادی اماں کو جہیز میں پیٹی ملی تھی جس کے تالے بھی پرانے زمانے کے ہیں، اس میں 2-4 نایاب چیزیں نکلی ہیں، وہ بھی صدقہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھی کوالٹی کی چیزیں صدقہ کیا کرو، تو فوراً شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس سے تو تم غریب ہو جاؤ گے، اس سے تو تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، اس سے تو یہ ہو جائے گا، اس سے تو وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے، وہ تمہیں پکا وعدہ کر رہا ہے کہ دیکھو، یعنی وعدے کا مطلب ایسی امیدیں دلاتا ہے جو یقینی ہوتی ہیں، تمہیں لگے گا کہ یقینی ہے، یعنی امیدیں دلائے گا۔ امید سے مراد یہ کہ تمہیں بتائے گا کہ فیوچر میں تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے اگر تم نے صدقہ کیا، اور ایسے کرے گا جیسے پکے وعدے کر رہا ہے کہ دیکھنا ہوگا ہی ہے، ایسے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ گویا پکا وعدہ کرنے والا آدمی جیسے وسوسے ڈالتا ہے نا، کہتا ہے تم نے یہ کیا تو دیکھنا ایسا ہو جائے گا، پھر نہیں کہنا کہ یہ کیوں ہو گیا۔ تو شیطان ایسے تمہارے دل میں خیالات ڈالے گا اور تمہیں یقین دلائے گا بھائی تم نے صدقات و خیرات کی اور اچھی کوالٹی کی چیزیں اور صدقے میں دینا شروع کر دی نا، تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان ان چیزوں کے تم سے پکے وعدے کرے گا اور تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، ڈرائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس بیس پر تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا۔ فحشا اصل میں تو بے حیائی کو کہا جاتا ہے، بیہودہ کام، لیکن یہاں کنجوسی کو بے حیائی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بات سخاوت کی چل رہی ہے نا، تو یہاں فحشا کا مطلب وہ بے حیائی نہیں ہے جس کو عرف میں بے حیائی کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں بے حیائی سے مراد ہے کنجوسی۔ تو کنجوسی کو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ بے حیائی کا برا ہونا سب کی سمجھ میں آتا ہے، کنجوسی کو ہر آدمی برا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو کفایت شعاری، قناعت پسندی اور فیوچر کی پلاننگ، ان خوشنما نعروں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں کنجوسی جیسی بے حیائی کا حکم دے گا، تو یہ گویا کہ یہ بھی بے حیائی کی طرح ہے، جیسے بے حیائی کو ہر سلیم الطبع آدمی نفرت کرتا ہے بے حیائی سے، تو ایسے ہی کنجوسی بھی اللہ کی نظر میں بے حیائی جیسی ہے، یہ بھی ہر سلیم الطبع آدمی کو اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو شیطان تم سے فقر و فاقہ کے وعدے کر کر تم کو بے حیائی کے حکم دے گا۔ واللہ یعدکم مغفرہ، لیکن اللہ تم سے مغفرت کے وعدے کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کرے گا صدقوں کے بدلے میں، منہ اپنی طرف سے، وہ فضل اور فضل کے وعدے بھی کرتا ہے۔ فضل کا مطلب کرو اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ تم پر اور فضل کرے گا، کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، کشادگی والا ہے، بڑھانے والا ہے، علیم جانتا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ تم جب صدقے کرو گے تو اللہ جانتا ہے تمہاری نیکیوں کو، تو وہ غافل تھوڑی بیٹھا ہے، لہذا ریٹرن کرے گا، وہ لوٹائے گا، وہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اگر آپ کی آمدن بہت تھوڑی ہے اور آپ کے گھر کے واجب خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے، آپ کی آمدن پہلے ہی کم ہے اور گھر میں بیوی بچوں کا جو ضروری خرچہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بھی ساری رقم اٹھا کے صدقہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرائے گا۔ تو یاد رکھیں یہاں یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ کبھی ایک آیت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، قرآن کے دوسرے احکام اور احادیث سامنے رکھی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ صدقات و خیرات ہیں جو گھر کے واجب خرچے نکالنے کے بعد آپ کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرچ کرو تو ابدأ بمن تعول، سب سے پہلے ان پہ خرچ کرو جو تمہارے اہل و عیال ہیں، ان کی بنیادی ضرورتیں آپ کو بہرحال پوری کرنی ہے، پھر جو بچے گا وہ صدقہ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر غالب گمان آپ کو یہ ہے کہ بھائی میں نے اگر پہلی تاریخ کو تنخواہ آئی اور ساری مدرسے میں یا مسجد میں یا فلاں غریب کو کھلا دیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا، پورے مہینے نہ گیس کا بل دینے کے پیسے بچیں گے، نہ بچوں کی تعلیم کے، نہ کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر آپ کے لیے خرچ کرنا حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ کیا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ اپنے ہاتھ کو گردنوں سے باندھو، بالکل ایسے کنجوس بھی نہ بن جاؤ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسے پھینکنا بھی نہ شروع کر دو کہ تمہاری جیب میں کچھ بچے ہی نہیں اپنے واجب حقوق ادا کرنے کے لیے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ درمیانی راستہ کیا ہے کہ اپنے اور گھر کے جو بنیادی اور بیسک ضرورتیں ہیں وہ بہرحال پوری کرنی ہے،
اس کے بعد جو اضافی ہوگا وہ اللہ کی راہ میں جس کا جتنا حوصلہ ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے. تو ایسے موقع پہ بھی شیطان پھر فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے. تو پھر ایسے موقع پہ اللہ کہہ رہے ہیں شیطان سے مت ڈرو بلکہ اس خرچ کرنے سے اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے گا. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے, ہم جو ہے نا واجب خرچے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد تو بھی عیاشیوں میں سارا پیسہ لگ رہا ہے. خرچ تو کرنے کی توفیق ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہے, اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انویسٹمنٹ میں لگے رہتے ہیں اور شیطان ڈراتا رہتا ہے بھائی یہ بھی بنا لو, یہ بھی بنا لو, کل روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, لکھا ہوتا ہے نا بینکوں کے باہر. تو بس بچاؤ 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 اسی فکر میں لگے ہوئے. اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو, اللہ دے گا تمہیں انشاءاللہ. واللہ واسع علیم, اللہ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے. یعنی اللہ سے فقر و فاقہ کا خوف مت کرو. اسی کو حدیث میں فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا, حالانکہ وہ تو غریب تھے, فرمایا بلال خرچ کر اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر. لیکن یہ اس تفصیل کے مطابق ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے. یعنی دین کی سمجھ بوجھ, صحیح اور غلط کا میں فرق کرنے کی تمیز اللہ عطا کر دیتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے پھر کہ خرچ کرنا ہے یا نہیں کرنا. جس کو حکمت نہیں ملتی وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے کہ خرچ کروں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے, فقیر بن جاؤں گا. اور جس کو حکمت ملی ہے وہ جانتا ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اور جو شریعت نے جہاں واجب خرچے کیے ہیں وہ تو پہلے کروں گا, جو اضافی ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤں گا میں, تو اس سے اللہ اور عطا فرمائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے اللہ سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. اور یاد رکھو ومن یؤت الحکمت, جس کو حکمت عطا کی گئی ہے فقد اوتی خیرا کثیرا, اسے بے پناہ خیر اللہ نے دے دی ہے. تو اللہ سے حکمت کی دعا مانگنی چاہیے, اور حکمت صحیح اور غلط میں تمییز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, اور اللہ فرماتے ہیں نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں, احمقوں کو نصیحتیں حاصل نہیں ہوتی. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم, اللہ دوبارہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم کوئی بھی خرچ کرو گے نا نفقہ, اور کوئی بھی منت مانو گے. منت بھی ایسے ہوتی ہے, ایک تو ہوتا ہے نا انفاق ویسے ہی خرچ کرنا, اور ایک ہوتی ہے منت. منت کا مطلب اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, تو یہ بھی ایک منت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اگر تم مانتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے, اس پہ بھی تمہیں ثواب دے گا. تو منت کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ نے مشروط منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے یہ کیا تو میں یہ اتنے پیسے خرچ کروں گا, تو وہ منت پوری کرنا واجب ہے. اور یہ بہت سخت حکم ہے شریعت کا. اس میں بعض دفعہ لوگ ایسی منتیں مان لیتے ہیں کہ میں اپنی پورا مال صدقہ کروں گا, تو پھر پورا مال صدقہ کرنا ان پہ واجب ہو جاتا ہے سوائے اپنے کھانے پینے کے پیسے. تو اس لیے منت ماننے سے پہلے سوچنا چاہیے, اور منت زبان سے ہوتی ہے دل میں نیت سے نہیں ہوتی. تو منت نمازوں کی بھی ہوتی ہے, حج کی بھی ہوتی ہے, جو بھی عبادات ہیں ان کی منت جو ہے نا مانی جاتی ہے, پوری کرنا واجب ہے. البتہ جو کام عبادت میں نہیں ہے, براہ راست یعنی عبادت مقصودہ میں نہیں ہے, اس کی منت منعقد نہیں ہوتی. جیسے کوئی کہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں تبلیغ میں 40 دن لگاؤں گا, یا میں اتنے پارے تلاوت کروں گا, تو اس منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے, کیونکہ تلاوت ثواب کا کام تو ہے لیکن براہ راست عبادت نہیں ہے. تبلیغ میں وقت لگانا ثواب کا کام تو ہے لیکن براہ راست عبادت نہیں ہے, بلکہ عبادت کا ایک ذریعہ ہے. تو ہر ثواب کا کام منت میں پورا نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابا سے اخلاق سے بات کروں گا, تو یہ منت ابا سے تو اخلاق سے ویسے ہی بات کرنا واجب ہے, لیکن یہ منت کی وجہ سے آپ پر واجب نہیں ہوگی, کیونکہ یہ براہ راست عبادت نہیں ہے بلکہ ایک شریعت کا حکم ہے آپس کے معاملات میں کہ ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو. تو عبادات میں جیسے حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, ان چیزوں کی منتیں پوری واجب کرنا لازم ہوتا ہے, بشرطے کہ زبان سے منت مانی ہو.